کرتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایک مفتی سلمان اظہری کو جیل میں ڈال کر کو آگے بڑھنے سے روک لیں گے. نادانو، ایک مفتی سلمان اظہری نہیں، ایک مفتی سلمان نہیں، لاکھوں مفتیوں کو، لاکھوں مولویوں کو جیل کے اندر ڈال دو، لیکن تم اسلام کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے. تم اسلام کے پودے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس مذہب اسلام کے پودے کی جڑ میں شہید اعظم امام حسین کا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں ان اشعار کے ساتھ گفتگو شروع کرتا ہوں کہ وہ ہی کیا کہ جس میں سمایا نہیں حسین، وہ ہی کیا کہ جس میں سمایا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے بھلایا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے بھلایا نہیں حسین، اور مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، کتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، کتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، اور کہہ دو آواز سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو آواز سے جا کر شور نہ کرے، اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. ان حسینیوں کا مجمع دیکھ کر، ان حسینیوں کا جذبہ دیکھ کر یہ ثابت ہو گیا، دل کہنے کو مجبور ہے کہ دنیا اسلام کے خلاف رات دن پروپیگنڈے کرتی رہے، دنیا رات دن اسلام کے خلاف سازشیں کرتی رہے، لیکن جب تک یہ حسینی زندہ ہے اسلام بڑھتا رہے گا، اسلام پھیلتا رہے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے پودے کی جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اور اپنے پریوار کی تمام لوگوں کی گردنیں دی. آج اسی اسلام کو چاروں طرف سے دشمنان اسلام گھیرے ہوئے ہیں، اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہم اسلام کی چھوی کو دھمل کر دیں گے، ہم اسلام کو آگے بڑھنے سے روک دیں گے. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، لیکن اللہ نے اسلام کے اندر وہ کوالٹیز رکھی ہے، جتنا اسلام کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ اسلام اتنا ہی آگے بڑھتا جاتا ہے. سنو، مکے کی زمین پر میرے نبی نے جب اعلان کیا تھا اللہ اکبر، تو اہل مکہ نے کہا تھا، مکہ کے کفار نے کہا تھا ہم اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم اسلام کو مٹا دیں گے. لیکن دنیا والوں نے دیکھا، مکے والوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 39 مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے کہا اب تو ہم 40واں مسلمان نہیں ہونے دیں گے. پھر دنیا نے دیکھا کہ 40واں مسلمان بھی ہو جاتا ہے، اس کو دنیا عمر کہتی ہے. اس کے بعد جنگ بدر میں 313 مسلمان نظر آتے ہیں. تب سے لے کر آج تک دنیا اسلام کو روکنے کے لیے رات دن محنتیں کر رہی ہے، رات دن کوششیں کر رہی ہے. لیکن سنا مسلمانوں، سنا دنیا والوں، مکے کی زمین پر ایک محمد عربی پھیلا ہوا تھا. اسے ایک محمد عربی کے نام کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگوں کے نام کے آگے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج الحمدللہ دنیا کے اندر 200 کروڑ لوگوں کو نام کے محمد لگا ہوا ہے، اور آج بھی دنیا یہ رات دن پروپیگنڈے کرتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایک مفتی سلمان اظہری کو جیل میں ڈال کر کو آگے بڑھنے سے روک لیں گے. نادانو، ایک مفتی سلمان اظہری نہیں، ایک مفتی سلمان نہیں، لاکھوں مفتیوں کو، لاکھوں مولویوں کو
بنایا جا رہا ہے، ہمارے علماء کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ معاف کریں گے علماء کرام، بڑے بڑے چھپے اور کپے والے آج خاموش نظر آتے ہیں۔ ارے بتاؤ ذرا تم کیسے مومن ہو، تم کیسے ایمان والے ہو؟ ارے سنو، ظلم کو ظلم نہیں کہو گے تو یاد رکھو اس ظلم کے شکار خود بھی ہو جاؤ گے، یہ ظلم تمہیں بھی اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ میں کہوں گا ان لوگوں سے جو آج علماء کرام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، علماء کرام کو نشانہ بنا رہے ہیں، ارے تم ہماری وفاداری پہ شک کرتے ہو، تم ہماری وفاداری پہ شک کرتے ہو، تم علماء کو نشانہ بناتے ہو۔ ارے سنو، اس ملک کے لیے اگر گاندھی جی نے قربانی دی ہے، اس ملک کے لیے اگر بھگت سنگھ نے قربانی دی ہے، تو پیر عبدالحمید سے لے کر علامہ فضل آبادی سے لے کر سید کفایت علی کافی مراد آبادی تک نہ جانے کتنے علماء نے اپنی گردنیں دی ہے۔ اور آج بھی اگر اس بھارت کو گردنوں کی ضرورت پڑے گی تو مفتی سلمان اغری اور اس بھارت کی حفاظت کے لیے اپنی گردنیں کٹا دے لے۔ ہمارے علماء کو نشانہ بنانا بند کرو، یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہے۔ اور مسئلہ یہاں مفتی سلمان اغری کا نہیں، مسئلہ نبی کے وفادار ہے، مسئلہ نبی کی ناموس کا۔ مجھے بتاؤ مفتی سلمان اغری کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا ہے، ان کی خطا کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ارے تم کس کی پوجا کرتے ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا، تم کس کی پوجا کرتے ہو ہمیں حق نہیں بولنے کا۔ تو تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے نبی کی ناموس پر بھوکو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میرے نبی کی گستاخی کرو؟ یاد رہے ہندوستان کا مسلمان ہو چاہے جہاں کا مسلمان ہو، وہ اپنی گردن دے سکتا ہے لیکن نبی کی کوئی برداشت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی کو شوق ہے وہ ہمیں گالی دے، کسی کو شوق ہے ہماری انسلٹ کرے، کسی کو شوق ہے ہماری توہین کرے، ہم برداشت کریں گے، لیکن اہل ایمان اپنے نبی کی انسلٹ برداشت نہیں کرتے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو، جو مصطفیٰ کریم کا وفادار ہوگا وہ اپنے ملک کا وفادار بھی ہوگا۔ علماء کو نشانہ بنانے والوں، ارے بہت سارے لوگ عیسائیوں کی پناہ مانگ رہے تھے، پناہ معافی والے لیٹر لکھ رہے تھے، اس وقت میں مدرسے کی کوکھ سے نکلے ہوئے علامہ فضل خیر آبادی نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ الحمدللہ آج ہمارا بھارت آزاد ہے۔ ہم ہمیشہ اس ملک کی ترقی اور فلاح کے لیے ہمیشہ کامیاب کام کرتے رہیں گے، ہمارے علماء نے پہلے بھی کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں دیش بھکت ہونے کا سرٹیفکیٹ کوئی اور دے گا۔ جی جی جی، ہماری حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کوئی اور دے گا۔ اگر بات دیش کے لیے قربانی کیا جائے، بات ملک کے لیے قربانی کیا جائے، تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ مولوی کل بھی اتنے تھے جتنے گنے نہیں جاتے، اور آج بھی گردنیں دینے کی بات آئی تو یہی مولوی بھارت کی حفاظت کے لیے سب سے اگلی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔
سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تمہارے لیے. تمہارا مسئلہ یار تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو، ڈزنٹ میٹر. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کا رائٹ ہے، ادھیکار ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے آپ کو رائٹ دیا، اسی طرح سے ہندوستان کے، بھارت کے سمویدھان نے ہمیں بھی حق دیا ہے جی 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 کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنے ریلیجن کے اکارڈنگ زندگی گزار سکیں. جس طرح سے تمہیں پریکٹس کرنے کا حق ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس کرنے کا حق ہے. ہم تو کہتے ہیں اس ہندوستان کو ہندوستان رہنے دو. جی 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 یہ بڑا پیارا ہندوستان ہے، جی جی یہ بڑا خوبصورت ہندوستان ہے. اور یہ پچھلے کچھ سالوں میں حالات بدلے، ورنہ ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے تھے. جی جی اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں آن دا اسٹیج، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ ہندوستان اپنی اصل محبت کی طرف چلا جائے گا. یہ نفرت پھیلانے والے، نفرتوں کا بازار گرم کرنے والے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب ناکام ہو جائیں گے. ہندوستان پھر سے اپنی اصل محبت کی طرف پلٹے گا. جس ہندوستان کے اندر ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ مذہب پاک میں دیکھے گا. پہلے یہ دیکھے گا کہ یہ بھی ہندوستانی ہے، میں بھی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. ہم نے بڑے بڑے لوگ مصلحت کے شکار دیکھے، حالات کے شکار دیکھے. ارے مصلحت سے کام لو، حالات نہیں دیکھتے. اچھا حالات کون سا وقت تھا یار جناب جب حالات تمہارے موافق تھے؟ کیا حالات تب اچھے تھے جب مکے کی زمین پر صرف 40 یا 39 تھے؟ کیا حالات تب اچھے تھے جب 313 تھے؟ کیا حالات حضور غوث اعظم کے دور میں اچھے تھے؟ شیخین کا نام لینے پر بھی قتل کر دیا جاتا تھا. کیا حالات ہلاکو خان کے دور میں اچھے تھے؟ نہیں. حالات ایمان والوں کے لیے ہر دور میں اچھے ہیں. جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کا ایمان کامل ہے، اور جن کا ایمان کامل نہیں رہا، مضبوط نہیں رہا. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا جو لوگ حق کو حق نہ کہہ سکے، جو لوگ ظلم کو ظلم نہ کہہ سکے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ منبر پر بیٹھے گھنٹوں بھاشن دے. اگر تمہیں لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا ہے، لوگوں سے مسافہ کرنا ہے، نذرانے لینا ہے، تو ظلم کو ظلم کہنا ہوگا، حق کو حق کہنا ہوگا. اسلام کے نام پر حلوے تم کھاؤ گے، اسلام کے نام پر بریانی تم کھاؤ گے، اسلام کے نام پر موٹے موٹے لفافے تم لو گے. اور اگر جب ہماری جماعت کے لوگ پریشانی میں ہو تو بولنے کون آئے گا؟ آواز اٹھانے کون آئے گا؟ آواز اٹھائیے، یہ ہمارا رائٹ ہے، ادھیکار ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اکارڈنگ جو قانونی اعتبار سے ہمیں حق حاصل ہے، اپنا وروध درج کرائیے سوشل میڈیا کے مادھیم سے، چاہے کسی بھی طرح سے. اپنے علاقے کے کسی ذمہ دار ادھیکاری کو میمورنڈم سوچ کر، گیاپن دے کر، یہ احساس دنیا والوں کو، لوگوں کو ہو جانا چاہیے کہ نبی کا وفادار تنہا نہیں ہوتا ہے. نبی کا وفادار تنہا نہیں ہوتا. اور اگر یوں ہی بھلا دو گے، یوں ہی بھول جاؤ گے، مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے، تو
تو لوگ اتنا سمجھ جائیں گے ارے یہ جذباتی قوم ہے، بس جلسوں میں نعرہ لگانا جانتی ہے، جب مشکل آتی ہے تو بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ حسینی ہو کے نہیں، یزیدی بھاگے تھے، یزیدی کوفہ سے حالات دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر پہلے بیعت کی، پہلے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، پھر جب خطرہ دیکھا، جب ڈر دیکھا تو پالا بدل لیا۔ اب اگر کوئی مصلحت کا نام لے کر ظلم کو ظلم نہ کہے تو اس کے اندر حسینی خصلت نہیں بلکہ یزیدی خصلت ہے۔ الحمدللہ جو حسینی ہے، سچویشن چاہے جیسی ہو، حالات چاہے جیسے ہو، حق کو حق کہے گا، سچ کو سچ کہو گے کہ نہیں؟ ہر معاملے میں سچ کو سچ کہنا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے بستی میں، جو جتنا زیادہ طاقتور، جو جتنا زیادہ مضبوط ہے، اب وہ چاہے جھوٹ کو سچ کہے، سچ کو جھوٹ کہے، سب چلتا ہے، اور بستی والے بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شروعات یہی سے ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں حق کو حق نہ کہنا، سچ کو سچ نہ کہنا، یہ بنیادی جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم ایسے لوگوں کو فروغ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، ایسے لوگوں سے پنچایتیں کراتے ہیں جو نیرے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، جو اپنا فائدہ دیکھ کر سچ کو جھوٹ کہہ دیتے ہیں، جھوٹ کو سچ۔ اگر سچے حسینی ہو، دل میں آقا حسین کا پیار ہے تو اس بات کی گاٹھ باندھ کر اٹھنا، اس بات کا تہیہ کر کے اٹھنا کہ ہم حسینی ہیں، شہید اعظم سے پیار کرنے والے ہیں، چاہے مقابلے میں سامنے ہمارا بھائی موجود ہو، لیکن ہم جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے، سچ کو سچ کہیں گے، چونکہ یہ حوصلہ، یہ جذبہ ہمیں کربلا کے میدان سے علی اصغر نے اور علی اکبر نے دیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت خوب۔ امام حسین سے زیادہ خطرناک حالات ہیں کسی کے سامنے؟ جی لے حالات کا رونا روتے ہیں۔ جی۔ ایک طرف 72، دوسری طرف 22,000 کا لشکر جراح۔ ارے کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہو سکتے ہیں؟ لیکن امام حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، سنو، تمہیں اپنی گردن دینا پڑے دے دینا، تمہیں بھوکا رہنا پڑے رہ لینا، تمہیں پیاسا رہنا پڑے رہ لینا، لیکن کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکانا، گھٹنے مت دے دے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہیں چاہے جس دور سے گزرنا پڑ جائے، لیکن کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا، سچ کو سچ کہنا۔ میرے حسین کا پیغام یہی تھا کہ نانا جان کی شریعت کے تحفظ کے لیے میں گردن دے رہا ہوں، اپنے گھر کو قربان کر رہا ہوں، چاہے تمہیں جس حال میں رہنا پڑے رہ لینا، لیکن مصطفیٰ کریم کی شریعت کی دھجیاں مت اڑنے دینا۔ لیکن افسوس، آج ہمارے مسلمان سیدنا امام عالی مقام کا نام لے کر انہی کے نام پر دنیا بھر کے غلط کام کرتے ہیں اور پھر حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر سچے حسینی ہو تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصلتوں کو اپناؤ، ان کی عادتوں کو اپناؤ۔ ان کی عادت کریمہ تھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ان کی خصلت تھی کبھی ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، ان کی عادت تھی مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے، ظالم کی فوج دیکھ کر ظالم کا سہارا نہیں دیا، ظالم کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ کی عادت تھی، آپ کی خصلت تھی کہ چاہے وقت جیسا بھی ہو، حالات چاہے جیسے ہو، چاہے جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہو، چاہے جسم کے ہر حصے میں تیر لگے ہوئے ہو، چاہے خون بہ رہا ہو، لیکن آپ سجدہ نہیں چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رب
کی عبادت کرنا بند نہیں کیا، حسین کی عادتوں کو اپنانا ہے، تو حسین کے سجدے کو اپنا، حسین کے سچ کو اپنا، حسین کی ہمت کو اپنا، حسین کے کردار کو اپنا، حسین کے وقار کو اپنا، حسین کی عادت کو اپناؤ۔ قسم خدا کی اگر تم سچے طور پر حسینی بن جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور میدان محشر امام علی مقام کے صدقے میں مصطفیٰ کریم تمہیں آب کوثر کا جام پلا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں سچے طور پر اپنی اصلاح کرنی، خود کو سدھارنا، اپنے گھر سے شروعات کریں۔ گھر سے سن رہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے گھر سے شروعات کریں، ہمیشہ گھر میں انصاف کرنے کی عادت بنا لیں، جو حق ہو وہ کہیں، جو سچ ہو وہ کہیں، جو سچا ہو اس کا ساتھ دیں، غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ اور یہ میری ماں بہنیں بیٹھی، اسلام کی مقدس شہزادیاں بیٹھی، ابھی پیچھے آ کے بھی بول رہی تھی، ہاں ان کا بس چلے تو یہ تو میت میں جا کے بھی بولتی ہیں، انہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، انہیں کوئی مطلب نہیں، انہیں تو بس اگر باتیں کرنی ہے تو یہ تو اسٹیج کی پیچھے کی سائڈ تھی جناب، اگر ان کا بس چلتا تو یہاں کی باتیں کر لیتی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میری بہنوں، اسلام کی مقدس شہزادیوں، یاد رکھو تم اس وقت نشانے پر ہو، تم اس وقت ٹارگیٹ پر ہو، اگر تم بھی نہیں سنو گی تو کون سنے گا؟ آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ عظمت بھائی، ہزاروں مسلم بیٹیاں اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جا رہی ہیں۔ وجہ کیا، ریزن کیا ہے؟ بیٹیاں پہلے بھی تھی، لڑکیاں پہلے بھی تھی۔ کیا آپ کبھی سنتے تھے کسی مسلم بیٹی نے کسی دوسرے کے ساتھ کورٹ میرج کیا ہو، کسی غیر کے ساتھ گئی ہو؟ نہیں نا۔ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے پیارے کہ پہلے کے زمانے میں آپ 10 سال پیچھے چلے جائیے، جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے مسجد سے تو کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کسی گھر سے نعت مصطفیٰ پڑھنے کی آواز آتی تھی، کسی گھر سے سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ گھروں کے اندر بیٹیاں قرآن پڑھا کرتی تھی، نعت مصطفیٰ پڑھا کرتی تھی، سلام پڑھا کرتی تھی، گھروں کے اندر اسلامی کلچر تھا، اسلامی ماحول تھا۔ اور آج حالات یہ ہیں، چاہے جو نماز پڑھ کے نکل جاؤ، چاہے جو وقت ہو، اللہ اکبر کبیرہ، ہر گھر سے اگر آواز آ رہی ہے تو قرآن پڑھنے کی نہیں، سلام پڑھنے کی نہیں، نعت مصطفیٰ پڑھنے کی نہیں، آوازیں آ رہی ہیں تو سیریل چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں تو فلمیں چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں تو انسٹاگرام اور فیس بک کی بےہودہ ریلز چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان ماؤں سے کہوں گا، سنو، پہلے اپنے بچوں کو مائیں پالا کرتی تھی، دادی پالا کرتی تھی، اگر بچے رویا کرتے تھے تو دادی غوث اعظم کی کرامتیں سناتی تھی، امام علی مقام کی کرامتیں سناتی تھی، اگر بچہ رویا کرتا تھا تو دادی لوریاں سناتی تھی، ماں لوریاں سناتی تھی، قرآن کی تلاوت سناتی تھی۔ لیکن آج کا معاملہ الٹا ہے، جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا، آج کی ماں نہ قرآن کی تلاوت سناتی ہے، نہ بزرگوں کے قصے سناتی ہے، نہ نعت شریف سناتی ہے۔ جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا ہے، کارٹون لگا کر دے دیا ہے، انسٹاگرام کی ریل لگا کر دے دی ہے، فلمیں لگا کر دے دی ہے، گانے چلا کر دے دیے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب یہ فلمیں دیکھ کر کے، گانے سن کر کے بڑے ہوں گے، یہ سب کچھ گندی چیزیں دیکھ کر بڑے ہوں گے تو تمہاری عزت کیسے کریں گے؟ تمہارا نام روشن کیسے کریں گے؟ ارے کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو، ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا ماں کے پیٹ سے 17 پالوں کو آپ اس بن کے اپنی خاطر پیدا۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کریری پیدا ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے۔ ارے ماں قرآن پڑھنے والی ہو، باپ بھی قرآن پڑھنے والا ہو تو بیٹا ہنسی مخرا لے کر تاج الشریعہ رضا خان۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے
ماں بہنوں کان کھول کر سنو، اگر تم سچے طور پر سیدہ زینب کی کنیزیں بن جاؤ، سیدہ فاطمہ کی کنیزیں بن جاؤ، تو قسم خدا کی گھر کے اندر اسلامی ماحول ہو جائے گا، شوہر بھی نمازی بن جائے گا، بچے بھی نمازی، بیٹیاں بھی نمازی، سب نمازی بن جائیں گے اگر عورتیں چاہیں تب۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے یار، جو عورت بچپن سے لے کے جوانی تک پالنے والے ماں باپ سے الگ کر دیتی ہو، عورت چاہے تو شوہر کو نمازی نہیں بنا سکتی؟ ارے نمازی چھوڑیے، 5 وقت کا امام بن جائے گا، حقیقت ہے۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، پہلے خواتین ناراض ہوتی تھی اس بات پر کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، ناشتہ نہیں ملے گا، تم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، کھانا نہیں ملے گا۔ اور آج کل کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ اس لیے ناراض ہوتی ہیں کہ تم نے شاپنگ نہیں کرائی، تم نے فلاں چیز نہیں لا کر دی، تم نے فلاں چھوڑا، فلاں ڈریس نہیں لا کر دی۔ اور آج کل الٹا ہے معاملہ، اگر کوئی نوجوان نئی شادی ہوئی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، مسجد جانے لگے، تو آج کل کی بیوی کہتی ہے ارے تم تو ایسا کرو امام ہی بن جاؤ، تم تو مسجد میں ہی رہنے لگو، جب دیکھو مسجد، کیا ملتا ہے تمہیں امام صاحب کے پاس؟ یہ سوچ ہو گئی ہے۔ ارے قسم خدا کی یار، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر یہ عورت چاہے نا، عورت مرد کی اوقات نہیں کہ 1 روپیہ بھی حرام کا گھر میں کما کر لے آئے۔ پہلے خواتین اپنے شوہر سے صبح ہی کہتی تھی خبردار، ہم 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں کھلائیں گے۔ لیکن آج کل کی عورت کہتی ہے چلے جاؤ اور فلاں پڑوسن کو اس کا شوہر 25,000 کی شاپنگ کرا کے لائے، تمہارے گھر میں جب سے آئی ہوں میرا تو کام ہی خراب ہو گیا، مجھے کچھ نہیں ملتا۔ تو آج کل کی عورت مجبور کرتی ہے حرام کی طرف جانے کے۔ اب یہ گھر میں جب تانے سنتا ہے تو باہر نکل کے نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال، ایسا ہے کہ نہیں؟ سوچتا ہے گھر میں جا کر بیوی کے تانے سے تو بچ جاؤں، بیوی کے ٹونٹ سے تو بچ جاؤں گا۔ قسم خدا کی میری ماں بہنوں، تمہارا بڑا اہم کردار رہا ہے، وہ تم ہی تھی جنہوں نے، اللہ اکبر، وہ یہ شان اللہ نے تمہیں ہی دی ہے، یہ مرتبہ اللہ نے تمہیں ہی دیا ہے کہ تمہارے ہی شکم سے نبی پیدا ہوئے، تمہارے ہی شکم سے غوث اعظم پیدا ہوئے، تمہارے ہی شکم سے ولی پیدا ہوئے۔ آج کہتے ہیں لوگ اتنے حالات خراب ہو گئے، مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، صلاح الدین جیسا کیوں نہیں آتا کوئی، محمد بن قاسم جیسا کیوں کوئی نہیں آتا؟ ارے تو نادانوں سنو، رات دن سیریل دیکھنے والوں کے گھروں میں، مجرا کرنے والوں کے گھروں میں صلاح الدین پیدا نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی وہاں پیدا ہوتا ہے، وہاں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو، نمازیں پڑھی جاتی ہو، جس گھر کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی کنیزیں ہو، جس گھر کی خواتین سیدہ فاطمہ کی غلام بن کر رہتی ہو، جو قرآن بھی پڑھتی ہو، نماز بھی پڑھتی ہو۔ تو سنو، آج صلاح الدین ایوبی تو نہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی کا غلام ضرور پیدا ہے۔ آج ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں کے حالات کو بہتر بنانے کی، آج ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی۔ قسم خدا کی ایک بھی بیٹی پہلے نہیں جاتی تھی دوسرے دھرم میں، ارتداد کا شکار نہیں ہوتی تھی، آج ہزاروں ہو رہی ہیں۔ وجہ یہی ہے ہمارے گھروں سے اسلامی کلچر ختم ہو چکا، اسلامی ماحول ختم ہو چکا۔ آج کل ناظم صاحب کے بلا، امام صاحب کے بلا، بائیکاٹ کا دور چل رہا ہے کہ فلاں پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، چل رہا ہے کہ نہیں؟ کوکا کولا کا کرو، تھمس اپ کا کرو، کر رہے ہو کہ نہیں؟ اپنے اپنے اعتبار سے لوگ کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ کرتے ہیں الگ الگ راجیہ کے حساب سے، لیکن میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، ان کے پروڈکٹس کا، ان کی کولڈ ڈرنکس کا بائیکاٹ بعد میں کرنا، پہلے ان کے کلچر کا بائیکاٹ کرو، پہلے اپنے گھروں سے ان کے کلچر کو نکال کے اسلامی ماحول قائم کر دو۔ میں دعویٰ کرتا ہوں پھر کوئی بھی بیٹی بڑی ہو کر تجھے دنیا میں رسوا نہیں کرے گی، بلکہ میدان میں چل خود
جنت میں جائے گی، اور سیدہ فاطمہ کے صدقے میں تجھے بھی جنت کا پروانہ ملے گا۔ بیٹیوں کان کھول کر کے سنو، میدان محشر ہوگا، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، تمام اہل محشر ہوں گے۔ اللہ اکبر، رب کی طرف سے حکم ہوگا، محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں کی آپ نے، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، محشر کے میدان میں یہ بیٹیاں بھی ہوں گی۔ اعلان ہوگا رب کی طرف سے، محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ تمام لوگ اپنی گردنیں جھکا لیں گے، اپنے سروں کو جھکا لیں گے، اس کے باوجود 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ کو جنت لے جایا جائے گا۔ بیٹیاں اگر چاہتی ہیں، بچیاں اگر چاہتی ہیں، بیٹیاں اگر چاہتی ہیں کہ ان کو جنت میں سیدہ فاطمہ کا پڑوس نصیب ہو، تو بیٹیوں سنو، کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، کنیزِ فاطمہ بن جاؤ۔ میرا ایمان کہتا ہے سیدہ فاطمہ میدان محشر تمہیں اپنے سینے سے لگا گا۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمیں اپنے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول، اسلامی کلچر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، بولنا کچھ ہوتا ہے لیکن جب کرسی پہ آ جائے تو اپنی مرضی سے بندہ کچھ نہیں بول پاتا۔ وہی بولتا ہے جو رب چاہتا ہے، وہی بولتا ہے جو ممبر والے چاہتے ہیں۔ یہ ممبر مصطفیٰ کریم کے اختیار میں بیٹھا تھا، آیت پڑھ کے سوچا تھا گفتگو اسی پر ہوگی، لیکن وقت کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو یاد رکھو یہ دنیا تمہیں ختم کر دے گی، تمہارا سود بنا کر پی جائے گی۔ جو لوگ اپنی تاریخ کو بھلا دیتے ہیں، جو لوگ اپنی روایات کو بھلا دیتے ہیں، دنیا انہیں اپنے قدموں کے نیچے، پیروں کے نیچے کچل دیا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، تمہاری کامیابی کی ضمانت صرف پیسے کمانے میں نہیں، تمہاری کامیابی کی ضمانت صرف بلڈنگیں بنانے میں نہیں، تمہاری کامیابی کی ضمانت مصطفیٰ کے کردار کو اپنانے میں ہے، مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنانے میں ہے، مصطفیٰ کے خصائل و فضائل کو اپنانے میں ہے۔ ذرا مصطفیٰ کی عطاؤں کو اپنا کر تو دیکھو، قسم خدا کی وہ جو لوگ تمہاری طرف پتھر پھینکتے ہیں، اگر تمہارے اوپر پھول پھولتے نظر آئے تو تب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم اور آپ شہید اعظم کانفرنس میں بیٹھے ہیں۔ ایک بات یاد رہے، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے کا معاملہ ایسا نہیں کہ اگر محبت ہو تو ٹھیک ہے، محبت ہو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو آپ کے پڑوسی سے محبت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ نبی کے گھر والوں سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے، نبی کے گھر والوں سے محبت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ صاحب آ گئے، اللہ اکبر، میرے نبی کے گھر والوں سے محبت ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے نبی فرماتے ہیں، جانے کائنات فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اس انداز میں گزارے کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نفل نماز میں ساری رات گزار دیتا ہے، پوری رات قیام کرتا ہے، اسی انداز میں ساری زندگی گزارنے کے بعد ایک دن وہ ہے کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، کعبے کا طواف کر کے اللہ اکبر صفا مروہ کی سعی کر کے مقام ابراہیم پر سجدے کی حالت میں اس کو موت ہو جائے، اس کو موت آ جائے، قسم خدا کی اگر اس کے دل میں نبی کے گھر والوں کی محبت نہ ہو، ساری زندگی روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، سجدے کیے، طواف کعبہ کیا، صفا مروہ کی سعی، مقام ابراہیم پر
نفل نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اس کو موت آ جائے اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے